السلام علیکم ویورز، میں سید عامر حسین آپ کا ہوسٹ آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سول ایشوز کے اوپر، کامن لاس کے اوپر یا پبلک ایشوز کے اوپر بات کرنے کی زیادہ ایڈریس کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں تاکہ اویئرنیس عام ہو اور لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ چلے جو کہ روزمرہ کی زندگیوں میں پریشانی کا حل ہے۔ تو میرے ویورز، آج ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ٹاپک ہے وومن پروٹیکشن ایکٹ۔ وومن پروٹیکشن ایکٹ 2010 میں اس قانون کو پاس کیا گیا، کیونکہ پہلے جو قوانین بہت ہی زیادہ مبہم تھے، اس کے اندر جو ہے وہ ایمبیگوٹی ختم کی گئی اور اس کو کلیئر اینڈ کرسٹل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کا اسکوپ بڑا وائڈر کیا گیا، اور بعد میں جب دیکھا کہ یہ بھی اس میں بھی ضرورت ہے، ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں، تو 2012 کے اندر اس کو جو ہے مزید طاقتور بنایا گیا۔ اب معاملہ کیا ہے، اس قانون کو اگر ہمارے ساتھ یا ہمارے آس پاس کے یا پڑوسی کے بچوں کے ساتھ کوئی اگر ایشوز ہیں تو اگر وہ ہمارے اتنے کلوز ہیں تو ہمارے پاس اس کا سد باب یعنی کہ قانونی رستہ میں کیا اختیار کرنا پڑتا ہے، کیا ہمارے رائٹس ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وومن ورک پلیس کے اندر ہراسمنٹ کیا چیز ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی امپلائی یا کوئی بھی آفس کے میں کام کرنے والی خاتون کو، چاہے وہ کانٹریکٹ پر ہوں، چاہے وہ فری لانسر ہوں، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جاتی ہوں، ٹھیک ہے، کام کرنے کے لیے، اور ان کو ہراس کیا جاتا ہے۔ ہراسمنٹ فزیکل سیکشل ہراسمنٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ہراسمنٹ کی بات ہو رہی ورک پلیس پہ۔ ہراسمنٹ کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ ایک وربل ہے، زبانی، کہ آپ کو بلنگ کرنا پیچھے سے، یعنی کہ آواز کرنا، ٹھیک ہے، کچھ ایسے اشارے کرنا، وایات، ٹھیک ہے، یا کچھ آنکھوں سے ایسے وایات اشارے کرنا جو کہ ہراسمنٹ کے زمرے کے اندر آتا ہے، جس سے آپ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، یا پھر دیر تک آفس تک زبردستی بیٹھانا، اوور ٹائم کرنے پہ مجبور کرنا، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہیں وہ نوکری کی وجہ سے اس کو برداشت کر رہی ہیں، تو یہ چیزیں، اور پھر ورچولی طور پہ بھی یہ ہراسمنٹ ہوتی ہے اور مختلف طریقے سے ہوتی ہے۔ جب بھی آپ انکمفرٹیبل فیل کریں تو آپ اس کی کمپلین جو ہے HR کے اندر جو ہے داخل کی جا سکتی ہے، اور HR کے اندر آپ کمپنی کے اندر وومن پروٹیکشن ایکٹ کے تحت دے سکتی ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ اومبڈسمین کو بھی فائل کیا جا سکتا ہے محتسب اعلیٰ کو۔ یہ دو آپ کے پاس آپشن ہیں، اور ریمیڈیز بھی یہیں سے ملیں گی آپ کو، اور آپ کے پاس جو بھی کمپلین ہے جس کے آپ کے پاس شواہد موجود ہیں، ویڈیو موجود ہے، یا جو بھی شواہد تحریری اور جو بھی دستاویز ہیں، یہ آپ اس فورم کے اندر جمع کرائیں گی۔ 3 رکنی بورڈ بنے گا جو آپ کے HR کمپنی کے انڈر ہوگا، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں 30 دن کے اندر جو انٹروگیٹ کریں گی، اور چیزیں انٹروگیٹ کرنے کے بعد اپنی فائنل رپورٹ فائنڈنگ کے ساتھ اور سزا کے ساتھ جو ہے آگے فارورڈ کر دیں گی۔ 1 ہفتے شروع میں ایک نوٹس دیا جائے گا جب کمپلین فائل کرتے وقت، اور 7 دن کے اندر جو خلاف آپ مطلب کہ الزام لگا رہی ہیں اس کو 1 ہفتے کے اندر جواب دینے کے پابند ہوگا، اگر کوئی اس کے پلازیبل ایکسپلینیشن نہ ہو اس کے پاس تو اگر نہ ہو تو ایکس پارٹی آرڈر ہو جائے گا اور سارا معاملہ اس کے خلاف چلے جائے گا، اور اس کا رائٹ اور ڈیفینس جو ہے وہ اسٹرک کر جائے گا، یعنی یہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس میں پینلٹیز بھی ہیں کہ ڈسمسل فرام سروس ہے، ریموول سروس ہے، گریجویٹی بانڈ ہے، پھر پینلٹی لگانا ہے، یا دوسری بھی مختلف قسم کی اس میں پروویژنس موجود ہیں۔ اب رہا معاملہ اس کی جورسڈکشن کا۔ اب پہلے یہ تھا کہ اس ترمیم کے اندر وائڈرز کو کیا کیا گیا، پہلے آفس پلیس کے جورسڈکشن مانا جاتا تھا، اب آفس کے بندے یا آفس میں ملنے والے لوگ اگر ہمیں باہر روڈ کے اوپر، گاڑی کے اندر، یا کسی کی جگہ پہ کسی بھی کنارے کے اوپر، اگر پاکستان کے حدود کے اندر کہیں پہ بھی ہمارے ساتھ بدتہذیبی کرتے ہیں یا وہی ہراسمنٹ کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، تو ان کے خلاف اسی فورم کے اوپر اپنی HR کے اندر اپلیکیشن دی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ کسی فورم سے نکالی گئی ہیں پہلے اس ایشو کی وجہ سے، یا مجبوری میں آپ نے جو ہے کمپنی کو چھوڑنا پڑا ہراسمنٹ کی وجہ سے، تو اس کمپنی کو چھوڑنے کے بعد بھی آپ جو ہے یہ ریمیڈی آپ کے لیے زبردست، کہ آپ کو یہ زبردست ریمیڈی حاصل ہوگی کہ آپ جو اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہیں نوکری چھوڑنے کے بعد بھی۔ تو یہ پروگرام، معلوماتی پروگرام اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، اپنے بیل آئیکن کو جو پش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔